الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے دو مختلف چیزوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ ایک ہے حکم کا ماننا، اور دوسرا ہے جو وہ چاہے اس کا اتباع کرنا۔ حکم کا ماننا ایک الگ بات ہے، اور مرضی کا چاہنا ایک الگ بات ہے۔ پہلے مرحلے میں انسان کا نفع اور نقصان دونوں چیزیں وابستہ ہیں، اور دوسرے مرحلے میں فائدے کا پہنچنا ہے ہر حال میں۔ پہلے مرحلے میں عقل کا غلبہ ہے، اور عقل اپنے وجود کو اور جو وجود کے اثرات ہیں، تنقید اور تعریف، اس کے ماننے کو منوانے کو بہت زور لگاتی ہے، اور دوسرا مرحلہ ہے محبت کا، اور وہ جب انسان کا تعلق اللہ کے علاوہ ہر چیز سے کٹ جاتا ہے، تو پھر وہ احکامات کی بجائے مرضی، خوشی، رضا، اس کے چاہنے کے اور نہ چاہنے کے تقاضوں پر عمل کرنے لگتا ہے۔ اور پہلی صورت میں سہو کا غلبہ رہتا ہے، اور دوسری صورت میں استغراق پیدا ہوتا ہے۔ ان تمام احوال میں ترقی وجود کے شعور سے آتی ہے، اور وجود کی حقیقت جب کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں حقیقی وجود کسی کا نہیں ہے۔ وجود مادے کو مانگتا ہے، اور مادے کی اصل مالک کی مرضی پر موقوف ہے۔ جب اس نے ہی نہیں چاہا تو کائنات میں اس کے علاوہ کسی کا وجود نہیں ہے۔ نماز میں بار بار یہ آتا ہے کہ اللہ اکبر،
اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو بڑا خود تقابل کے لیے چھوٹے کے وجود کو مانے گا تو بڑا ہوگا۔ کائنات میں چھوٹائی اور بڑائی یہ اسی وقت متحقق ہوتی ہے جب یہ طے کیا جائے کہ یہ چیز اتنی ہے اور یہ چیز اتنی ہے، یہ ہے اور وہ ہے، اور تقابل کیا جائے کہ یہ چیز 10 گز کپڑا ہے اور یہ چیز 50 گز ہے، اور اس تقابل میں اور اتنا اور جتنا اور یہ اور وہ، یہ سب چیزیں کسی نہ کسی وجود کا پتہ دیتی ہیں، لیکن آپ غور کریں تو یہ وجود اس کی اصل کیا ہے؟ مثلاً ایک گھر ہے تو یہ گھر کیا چیز ہے؟ یہ انہی متفرق اجزاء کا مجموعہ ہے جو بکھرے پڑے تھے۔ گدھے پہ اینٹیں لاد دیں، اس نے لا کر گرا دیں، خچر پہ ریت لاد دی، اس نے لا کر گرا دی، تو گرانے والا جو تھا اس نے کوئی لحاظ نہیں کیا کہ ترتیب سے گرائے، ریت ہے تو کسی دائرے چوکور کی شکل میں گرائے، وہ بس پلٹا کر چلا گیا، یا وہ آ کے کھڑا ہو گیا اور مزدور نے اسے پلٹ دیا۔ تو یہ جو بغیر ترتیب کے 4 اینٹیں وہاں اور 15 وہاں، یہ سب بتاتی ہیں کہ یہ جس نے بھی پلٹا اور پلٹایا ہے وہ ایک تو جاہل ہے، اور یہ سب پلٹانا اس سے پتہ چلتا ہے کہ احمق ہے۔ یہی ہوا، علم ہوتا تو کچھ سوچتا، اور عقل ہوتی تو ترتیب بھی آ جاتی، کوئی ڈھنگ آتا، کیونکہ عقل مند آدمی کے کام بغیر کسی حکمت کے نہیں ہوتے۔ پھر انجینئر آ گیا، یہی میٹیریل ہے، یہی اینٹیں ہیں، ریت ہے، چونکہ اسے علم ہے اور عقل ہے تو اس نے انہی چیزوں کو جوڑ کر ایک کمرہ بنا دیا، گھر بنا دیا، کوٹھی بنا دی۔ تو وہ جو بغیر ترتیب کے تھا، کوئی وجود نہیں تھا، اس نے ترتیب لے آئی اور ترتیب سے وجود نے ظہور پایا، لیکن دیکھا جائے تو اس وجود کا خود اپنا کیا وجود ہے؟ یہ تو متفرق اجزاء کو عقل اور علم کے ذریعے اکٹھا کرنا ہے بس۔ یہ جتنا چھوٹائی اور بڑائی، اتنا اور جتنا، ان میں جتنی بھی اشیاء آتی ہیں، یہ سارے کا سارا وجود 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ ایک اس کی چوڑائی،
ایک اس کی لمبائی اور ایک اس کا گہرا ہونا، بس اسی سے سمت بنے گی کہ یہ وجود ہے، یہ اس کا دائیں طرف ہے، اس کا بائیں طرف ہے۔ اب یہ جو جہتیں اور سمتیں قائم ہیں یہ نسبت اور تناسب سے ہیں۔ وہی چیز آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اور آئینے میں دیکھیں تو بائیں ہاتھ پہ۔ چہرہ سامنے کی طرف ہے تو بایاں ہاتھ ہے، کوئی چیز ادھر پڑی ہوئی ہے اور پلٹ جائیں پورا اور چہرہ ادھر کر لیں تو وہی چیز دائیں ہاتھ پہ آ جائے گی۔ سمتیں ہی ہیں نا۔ اور جہاں پہنچ کے سمت ختم ہو جائے اور جہاں پہنچ کے یہ اتنا اور جتنا، یہ اور وہ، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں، وہاں پر اللہ کہتا ہے کہ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا، اور تم جدھر بھی چہرہ کرو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر ہی اللہ کو پاؤ۔ ہے یہ دشوار بات کہ سمتیں اپنا وجود کھو دیں، رنگ اپنا وجود کھو دیں۔ آدمی دیکھتا ہے اور دیکھنے کے لیے جتنی بھی شرائط ہیں، آنکھ دیکھنے کے لیے موجود ہو، چیز مناسب فاصلے پر ہو، مناسب فاصلہ نہ ہو اور قرب قریب ہو، بالکل آنکھ کے ساتھ لے جا کر لگا دیں تو کچھ نظر نہیں۔ بعد بعید ہو، بہت دور نہیں نظر آئے گی، تو فاصلہ مناسب نکلا۔ نظر ٹھیک ہے، فاصلہ مناسب ہے، چیز سامنے ہو، سمت بھی درست ہو، یا پھر وہ سامنے کے حکم میں ہو۔ سامنے چیز ہوتی ہے، آدمی دیکھتا ہے، چیز سامنے نہیں ہوتی تو بھی دیکھتا ہے، آئینہ ہے اس میں عکس پڑ رہا ہے، سامنے لگا ہوا ہے، پیچھے سے کوئی آدمی آیا، اب نہ نظر ہے پیچھے اور نہ ہی وہ جو آدمی آ رہا ہے وہ سامنے ہے، تو وہ آئینے میں جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ سامنے کے حکم میں ہے، سامنے نہیں، عکس ہے نا۔ اسی پہ اہل تشیع نے اور معتزلہ نے انکار کیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اہل سنہ کہتے ہیں کہ ساری شرائط دیکھنے کی مفقود ہوں، کوئی بھی شرط دیکھنے کی نہ ہو، پھر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ نہ وہ چیز سامنے، نہ آنکھ ہے، نہ نظر ہے، نہ وہ شے ہے حتیٰ کہ موجود، اور وہ بڑی قریب کی مثال لائیں۔ وہ کہتے ہیں خواب نہیں دیکھتے، اس وقت تو سوئے ہوئے ہوتے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی اور چیز بھی ہے جو دیکھنے میں مدد کرتی ہے، اور وہ ہے خارج کی روشنی۔ خوب اندھیرا ہے، نظر بھی ہے، چیز بھی ہے، سامنے بھی ہے، حتیٰ کہ ٹھوکر لگ جاتی ہے، گر پڑتا ہے، دیکھ نہیں سکتا، تو باہر کی روشنی وہ دیکھنے میں پھر مدد دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور قیامت میں جگمگا اٹھے گی زمین اپنے پروردگار کے نور سے۔
تو جب زمین اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے گی، روشن اور روشن ترین چیز بن جائے گی، تو پھر آنکھ باریک سے باریک چیز کو دیکھ سکے گی۔ اسی لیے کہتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک، اور نگاہیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور اللہ تمام نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ وہو اللطیف، یہاں پر لطیف کا لفظ جو لایا ہے نا خدا، یہ دلیل ہے اس کی کہ اسی کا کلام ہے، وگرنہ کوئی اتنی باریکی میں بات کر نہیں سکتا۔ وَهُوَ اللطیف، اور وہ بہت ہی باریک بین ہے، بالکل باریکی سے اپنے کام کرتا ہے۔ تو اس کو تو پھر تم دیکھ لو گے، جب روشنی روشنی ہوگی اور زمین جگمگا اٹھے گی تو خدا کی ذات نظر آئے گی۔ اب وہ رویت کس درجے کی ہے؟ جس درجے کا ایمان ہے۔ اس لیے کہ ایمان وہ اعتقاد ہے، اور اس اعتقاد سے اعمال جنم لیتے ہیں، اور اعمال سے قرب کی کیفیات پھر پیدا ہوتی ہیں۔ عمل کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا یضیع اجر المحسنین، وہ نیکی کرنے والے لوگوں کے کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ باریک سے باریک عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل، سب اللہ کے ہاں لکھے بھی جاتے ہیں، اجر بھی دیا جاتا ہے، اور عمل کی جو جہتیں ہیں اس کو خدا خود جانتا ہے۔ تو اس لیے وجود کا اپنا وجود کہاں ہے، اور سمت کی اپنی کون سی سمت ہے، اور سمت کون سا مستقل کوئی ٹھہری ہوئی چیز ہے۔ آپ بدلے اور سمتیں بدل گئیں، چیز کو ہلایا اور سمت بدل گئی۔ تو جہاں کوئی سمت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہاں پہنچ کے تم جس طرف کو بھی منہ کرو گے اللہ کو وہیں پاؤ گے۔ بیت اللہ کے اندر چلا جائے کوئی آدمی اور کسی سے پوچھے کہ قبلہ کا رخ کہاں ہے، تو بھلا بتاؤ یا تو پاگل ہے یا جاہل ہے۔ اسے نہیں پتا، جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھے گا، نماز اس کا قبلہ وہی ہے۔ بالکل اسی طرح آدمی کا ایک درجہ یہ ہے کہ اس کا وجود اللہ کے حوالے سے ہو، اور جہاں اللہ تعالیٰ کا حوالہ نہ آئے اس میں وہ معدوم ہو۔ یہ جتنے لوگ وحدت الوجود اور شہود پہ بحث کرتے ہیں نا، وہ ساری بحث بس اس ایک نکتے کی ہے کہ انسان کا وجود اللہ کے حوالے سے، اور اس کا عدم بھی اللہ کے حوالے سے عدم ہو جائے۔ جہاں خدا کا حوالہ نہیں ہے وہاں اس کا حوالہ نہیں ہے، اور جہاں خدا کا حوالہ ہے یہ ہے نیکی اور اچھائی کے کاموں میں خدا کا حوالہ ہے کہ خدا نے یہ کام کیا، اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے، قربانی وغیرہ وغیرہ جتنے اعمال ہیں، یہ اتنا ان کی اتباع میں اور اس سے بھی بڑھ کے اللہ کی مرضیات میں لگ جاتا ہے کہ نبھا لے زندگی میں، اس کو بہت بڑی چیز ہے۔
تو بصورت احکامات جب احکامات پر عمل کرتا ہے تو نقائص دور ہوتے ہیں، اور جب مرضی پر عمل کرتا ہے تو پھر وہ انسان کمال تک پہنچتا ہے۔ اس لیے خدا کی مرضی وہ مکمل طور پر اس کا مظہر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ مجذوب نہ ہو تو یہ بہت بڑا عروج ہے۔ انسانی صورت اور وجود میں انبیاء علیہ السلام سب سے پہلا مظہر اول ہیں اس کا، کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں۔ بما یحب ربنا ویرضا، ہم اس پہ راضی ہیں، خوش ہیں، بس اس پہ اللہ راضی ہے۔ بشریت کا یہ کلکلہ باقی رہتا ہے، باقی کچھ نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ چیز حاصل تھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اتنے ان چیزوں میں فنا ہو گئے تھے کہ وہ جس اپنے غلام کو دیکھتے تھے کہ سنوار کے نماز پڑھ رہا ہے، بہت اچھی نماز پڑھ رہا ہے، تو اسے کہتے تھے کہ جاؤ خدا کی عبادت کرو اور تم میری طرف سے آزاد ہو، اور فرماتے تھے کہ دو بندگیوں کو جمع کرنا درست نہیں۔ ویسے آپ سوچئے گا کبھی کہ اگر غلامی کرنی ہو تو آزاد کیا اور غلام کیا، آزادی کیا اور غلامی کیا، سب برابر ہے۔ جب غلام بن کے ہی رہنا ہے تو آزادی کیا اور غلامی کیا۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت بات فرمائی۔ بہت چھوٹا سا گھر تھا، وہاں رہتے تھے، وہی خانقاہ تھی، وہیں اتنے بڑے بڑے لوگ آئے اور تربیت حاصل کر کے گئے۔ کسی نے کہا حضرت گھر بنا لیں، تو فرمایا چھوڑ کے مرنا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا مرنا ہے۔ تو فرمایا پھر چھوڑ کے مرنے کو اپنا اور پرایا دونوں گھر برابر ہے۔ کرائے کا گھر بھی چھوڑ کے مرنا ہے، اپنا بھی گھر چھوڑ کے مرنا ہے۔ تو غلامی آدمی نے اگر کرنی ہو تو پھر آزادی کیا اور غلامی کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کس کی غلامی کرنی ہے۔ اگر اللہ کا غلام بن کے رہنا ہے تو یہ زیادہ اچھا نہیں بنسبت اس کے کہ وہ اپنے ہی جیسے لوگوں کی غلامی میں چلا جائے۔ بس یہ ہے بات، وگرنہ اس دنیا میں ہر جگہ غلامی ہے۔ حکومتوں کا غلام ہے، اپنی خواہشات کا غلام ہے، پھر حکومتیں اور حکومتوں کی غلام ہیں، پھر دنیا میں جو اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں وہ خود اپنے ہی غلام ہیں۔ روم نے مثنوی میں لکھا ہے سکندر اعظم کے حالات میں بھی آتا ہے، اس چیز کی حقیقت کو وہ صوفیہ سمجھے جو اللہ کی مرضیات کے مقام تک پہنچے ہیں۔ اللہ کے حکم کی پابندی اور چیز ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانا ہے۔
اور اللہ کی خوشی میں اپنے آپ کو فنا کر دینا، یہ کمال تک پہنچنا ہے۔ ایک آدمی گھر بناتا ہے، اس کی چوکی گلی سے 2 4 5 10 فٹ اوپر کر کے بناتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس پانی کے نقصان سے اور گلیوں میں جو آہستہ آہستہ سطح بلند ہوتی جاتی ہے ناقص نظام میں، اس نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ کہتا ہے ممکن ہے صدی تک گھر قائم رہے، اور صدی میں بے ڈھنگے جاہل لوگ ہیں، حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، گلی کو کتنا اوپر کر دیں تو بارش کا پانی آنے لگے گا۔ یہ نقصان سے بچانا ہے۔ اور ایک آدمی وہ اپنا گھر بہت اچھا اور اوپر اٹھا کر اور پھر اس کے ساتھ نہایت خوبصورتی سے بناتا ہے، یہ کمال تک پہنچتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس مقام کے لوگ تھے کہ اللہ کی مرضیات پر چلے۔ اس لیے نبی جس چیز کی خبر دیتا ہے وہ پرکھی نہیں جاتی۔ نبی کی خبر پرکھنے کے کوئی معنی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نہیں ہے کہ نبی سچ کہتا ہے، سچ وہ ہے جو نبی کہتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز بتائیں، ہم لوگوں جیسے نالائق اٹھ کے کہیں جی ہاں آپ نے سچ فرمایا، ہماری تصدیق کی اوقات ہی کیا ہے؟ وہ جو کچھ کہتے ہیں سچ وہی ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس لیے کہ اگر وہ سچ نہیں بولے گا تو پھر سچ کا وجود کہاں؟ سچ کا وجود جھوٹ کے مقابلے میں سچ بنا، اور سچ کوئی ایسی چیز تھوڑا ہی ہے کہ اس نے ہر موقع پہ ضروری اپنا وجود تسلیم کرانا ہے۔ سچ بولے اور گناہگار قرار پائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بالکل صاف کہتے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یہ کفر ہو جاتا، کیونکہ انہوں نے بتا دیا نا، کافر پکڑ کے جو کرنا تھا کرتے اور 100 اونٹ انعام میں پاتے۔ انہوں نے کہا یہ مجھے راستہ دکھا رہے ہیں، بات سچی کی۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ چھپائی بات تو چھپائی بھی ہو تو بھی وہ کفر سے بچے۔ نبی کو قتل کرنے کے لیے موقع کافروں کو فراہم کر دینا یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ وَلِیَعْوذُ بِاللَّہ۔ اس لیے نبوت جو کچھ بھی کہتی ہے سچ وہ ہے۔ مسند ابی اعلیٰ میں ایک جگہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور لایا گیا۔ پتہ چلا اس شخص نے چوری کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی جملہ فرمایا اور کہا یہ مراد یہ تھی کہ تم یہ سوچ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یہ سوچ رہا ہوں۔ تو پھر وہ چلا گیا، اس نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں، تو آپ خاموش رہے۔ پھر آپ نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ اس آدمی کو قتل کر دو۔ آدمی کا عقیدہ
اس کی اصلاح ایک الگ چیز ہے۔ وہ بڑے اطمینان اور تحمل سے بھی ہو سکتا ہے، بات ہو سکتی ہے، دلائل دیے جا سکتے ہیں، کتابیں پڑھنے کو بتائی جا سکتی ہیں۔ ایک ہے نبوت اور نبی کو زیر بحث لے آنا، یہ تلوار کی دھار پہ اپنے آپ کو چلانا ہے، خام خواہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنا ہے۔ بہت غیر محتاط مولوی، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، نور تھے کہ بشر تھے، اختیارات تھے کہ نہیں تھے، آپ کا جو بھی عقیدہ ہے آپ اپنے لوگوں کو وہ بتائیے، اور مہذب طریقے پہ اپنے فریق مخالف کی دلائل تردید کے دے دیجیے۔ لیکن یہ دونوں جب بحث کرتے ہیں تو بسا اوقات کفر کے جملوں تک پہنچتے ہیں، اس لیے کہ بے ادبی ہے، توہین ہے، بلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بحث کی جائے۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، ہمارا ایمان ہے اس پہ، لیکن ختم نبوت کے مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تقابل مرزا غلام احمد قادیانی سے کرنا، یہ بعض اوقات بے ادبی کے ایسے جملے بولتے ہیں جو کفر سے کم نہیں ہوتے، نہایت بے ادبی ہے، یہ سوچنا بھی بے ادبی ہے، کہاں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں 2 ٹکے کا۔ تو آدمی محتاط رہے اس معاملے میں۔ اس لیے نبوت کو زیر بحث لانا بہت نازک بات۔ سچ وہ ہے جو وہ کہتا ہے۔ آپ نے کہا تو بکر رضی اللہ عنہ کے اسے قتل کراؤ، سیدنا بکر رضی اللہ عنہ کے کہا اللہ کے رسول عرض کیا نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے فرمایا اچھا کوئی اور، عمر تم جاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے اور کہا اللہ کے رسول و نماز۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا اچھا علی، انہوں نے کہا میں جاؤں، آپ نے فرمایا جاؤ اور اگر تم اس سے ملو تو اسے مار دینا۔ وہ گئے اور وہ نماز پڑھ کے بھاگ گیا، بہانہ کیا یا جو کچھ بھی، لیکن اس پہ حد جاری ہوئی، ہاتھ کٹا۔ پھر اس نے چوری کی، ڈاکو ہو گیا، لوگ محفوظ ہی نہیں تھے، اور دور آ گیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے پھر پیش کیا گیا کہ یہ حرکتیں، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن جو فرمایا تھا نا اسے قتل کر دو، اب اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اسے مار دو۔ تو جو نبی نے کہا سچ وہی ہے، چاہے کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور وہ کسی عذر، اس کے نماز پڑھنے کے عذر کے سامنے اس کو قتل نہ بھی کرے تو بھی حقیقت وہی نکلی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ تو جو وہ خبر دیتا ہے سچ وہی ہے، اس لیے کہ اللہ کی مرضیات اس کو فطری طور پہ حاصل ہیں۔ حالات، واقعات، ماحول اسے کسی ایسی چیز پر لے بھی آئے جو اللہ کی مرضیات میں شامل نہیں ہے تو بھی خدا اسے پلٹا دیتا ہے۔ 10-11 برس کے تھے، بیت اللہ کی تعمیر شروع ہوئی، ہر آدمی پتھر اٹھا کے لا رہا تھا۔ بیت اللہ کی تعمیر بہت بڑی سعادت کی بات تھی، بچے بھی پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھر لا رہے تھے تو غالباً
حضرت عباس رضی اللہ عنہ سب کیا 10-11 برس کے بچے تھے، تو غالباً حضرت عباس چچا نے دیکھا رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عربوں کے جو قاعدہ ہے اس کے مطابق بچوں نے جیسے ایک چادر باندھی ہوئی تھی، ایک اوڑھی ہوئی تھی، تو اوڑھی ہوئی جو چادر تھی وہ اتار دی اور کندھے پہ پتھر رکھ کے لانے لگے۔ تو چچا کو یتیم بھتیجے پہ دل بھر گیا اس سے کہ میرا بھتیجا اور پتھر اٹھا رہا ہے تو اس کے کندھے پہ چھل جائے گا، نشان پڑ جائے گا، ایسے نہ ہو جلد اکھڑ جائے۔ تو انہوں نے کہا ادھر آؤ، تو آپ تشریف لے گئے، تو انہوں نے نیچے والی چادر کھول کے کندھے پہ ڈال دی اور کہا اس پہ پتھر رکھ کے پھر لاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ تو جب ہوش میں آئے تو فرمایا میری چادر کدھر ہے؟ تو یہ بڑے حیران ہوئے لوگ کہ یہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ چادر میری چچا، وہ چادر باندھی، تو آپ نے فرمایا مجھ سے کہا گیا کہ یہ نہیں کرنا۔ اس سے بھی بڑی شہادت قرآن میں، قرآن پہ غور نہیں نہ کرتے، حدیث کا انکار تو چلو ہو گیا، اب یہ جاہلوں نے ایک مدت گزر گئی، صدی کے قریب ہو گیا، یہ فتنہ علی گڑھ والوں نے جس کے بیج لگائے تھے بری طرح پروان چڑھا۔ قدیم فرقوں میں اہل السنہ کے خلاف ایک فرقہ اور طبقہ جو بنا وہ اہل تشیع تھے، باقی سب فرقے آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ بس یہ ایک چیز ایسی ہے جو اب تک ہے، باقی سب ختم ہو گئے آہستہ آہستہ۔ دو فتنے اور بھی ہیں، ایک فتنہ ہر زمانے میں ایک کیفیت رہی اور وہ خارجی، معتزلہ ختم ہو گئے، مرجئہ ختم ہو گئے، تفضیلی ہوتے تھے بعض وہ ختم ہو گئے، اور بہت سے فرقے بنے اور مٹتے چلے گئے وقت کے ساتھ ساتھ۔ لیکن جتنی گہری جڑیں اہل تشیع کی تھیں، ایک تو یہ ثابت رہے، دوسرے انسانی کیفیات کے تحت جو فتنہ ہر زمانے میں سر اٹھاتا رہا وہ خارجی تھے۔ وہ جو آدمی تھا نا چور ڈاکو، ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، تم میرے کہنے کے مطابق اگر اسے قتل کر آتے نا تو میری امت میں کوئی اختلاف باقی نہ رہتا۔ مطلب یہ تھا کہ اس کی نسلیں آگے کو چلیں گی اور یہ اختلاف کریں گے۔ یہ خارجیت، ہم اسی لیے بار بار ان کا اور جو اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کا رد کرتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں، والعیاذ باللہ ناسبی، ان کا بار بار ہم رد کرتے ہیں کہ یہ ایسے فتنے ہیں۔ ناسبیت تو خیر کیا اتنی اب چلے گی، کیونکہ وہ انکار حدیث میں آ گئے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ضم ہو رہے ہیں۔ دوسرا فتنہ یہ خارجیت کا ہر دور میں جاری رہا ہے، اس لیے کہ اس کی اصل جہالت اور تربیت کا نہ ہونا ہے، مذہب کے نام پہ تشدد، بس یہ خارجیت ہر زمانے میں رہی۔ یہ جتنی وہابیت ہے یہ سب خارجیت ہی تو تھی، اس کو بھی قتل کرو، اس کو بھی مارو، اس کو بھی مارو۔ قصیدہ بردہ کے مصنف ہیں امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ کافر ہے،
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے. یہ خارجیت ہر دور میں رہی ہے. وہ ایسی چلی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے کہ ہر زمانے میں سر اٹھاتے ہیں. یہ طالبان خارجیت ہی ہے اور کیا ہے. امت کے اکابر کو کافر قرار دینا اور مارنے سے کم بات ہی نہیں. اتنی حیرت ہوتی ہے کہ یعنی اس سے کم فتویٰ ہی نہیں ہے کہ یہ کافر ہے اور قتل کرو. بس یہ سعودیز جب آئے ہیں تو یہ اب کہتا ہے محمد بن سلمان کی ساری برطانیہ کی سازش تھی اور یہ تھا اور وہ تھا. اس زمانے میں جو چیختے تھے تمہارے خلاف، پیٹتے تھے کہ یہ کافروں کے ہتھے چڑھ گئے ہو، نہ کرو یہ، اور نہ قتل کرو، نہ مارو. یہ سب چیزیں وہی تھیں. اس سے کم بات ہی نہیں، اسے مارو، قتل کرو. یہ ابھی ایک آدمی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ہم تو جانتے نہیں اس فیس بک پہ کیسے جاتے ہیں یا کیسے دیکھتے ہیں. نہ ہم کبھی گئے، یہ بھی نہیں، ویب سائٹ یہ بھی پتہ ہی نہیں ہے کیسے جاتے ہیں. کوئی نہ ہی کوئی کبھی بھی ایسا ہوا نہیں، دلچسپی نہیں. لیکن جن دوستوں نے بھی پوچھا انہوں نے کہا سب کہتے ہیں مار دو، قتل کر دو. ہم نے کہا یہ مذہبی جلاد ہیں، اور اپنے سے چھوٹے یا بڑے جلاد جو ہیں نا، یہ پولیس والے، ان کے ہتھے چڑھا دیں گے. اب مقدمہ ہو گیا، سائیوال میں پکڑا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یہ سب چیزیں نفع پہنچاتی ہیں ان چالاک اور مکار لوگوں کو جو در حقیقت دین کو نہیں پسند کرتے. وہ کہیں گے لو تمہارا ایک اور اٹھا ہے فتنہ. لو، کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ کہ کوئی اللہ کے سنجیدہ بندے ہوتے، ان سے گورنمنٹ اپنے طور پہ ملاقات کرا دیتی کہ یہ کیس کیا ہے جی. وہ کیس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مصنوعی ہے، جعلی ہے، اس کی بھی ایک ترکیب ہے. وہ کیس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفسیاتی اثر ہے، جو ڈاکٹرز ہیں، نفسیات کے ماہرین ہیں، ان کے حوالے کرو. تم نے ضروری مار کے ایک آدمی کو اور بگاڑنا ہے، ایک فتنہ پیدا کرنا ہے. ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے ماہرین نفسیات، کئی مرتبہ ان میں سے بعض لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے شریعت، ہم کہتے ہیں حضرت یہ مسئلہ ایسے، ڈاکٹر صاحب ایسے ایسے ایسے، بھی بڑے خوش ہوتے ہیں. اور وہ جو چیزیں بتاتے ہیں ہم بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ نفسیات پورا علم ہے. اس میں وہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کوئی انسان اپنے آپ کو مہدی سمجھنے لگتا ہے. لیکن یہ پڑھی لکھی قیادت ہو تو تب نہ. پرلے درجے کے جاہل، کیا پولیس والے اور کیا یہ فتوے دینے والے. اور اس شخص کے شکل و صورت اور حلیے سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے وہ کبھی اللہ کو یاد کرتا رہا ہو یا سنت کا اتباع ہے وغیرہ وغیرہ. اس کا حل بھی ہے اور ہے. یہ جتنے صوفی سلوک کو طے کرتے ہیں اور اسباق میں چلتے ہیں، نقشبندی، مجددی، چشتی، صابری، نظامی، اور سلسلہ چشتیہ میں خاص طور پہ کبھی ایک مقام آتا ہے جب اسے اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ تم مہدی ہو. اور اگر شیخ زندہ نہ ہو
یا یہ کہ وہ کسی ناقص آدمی کی مجلس میں چلا جائے، یا تیسری صورت یہ ہو جاتی ہے کہ اس نے اپنے طور پہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، تو ایک مقام آتا ہے جہاں پر پھر شیطان یا اللہ کے فرشتے دونوں طرف سے اسے یقین دلایا جاتا ہے کہ تم مہدی ہو، اور اس مقام پہ پہنچ کے وہ پھر یا تو شیخ سنبھال لے اور یا پھر نہ ہو اور یہ دعویٰ کر دے، تو وہ جو بزرگ ہوتے ہیں اس زمانے کے وہ پھر اسے اس مقام سے نکال سکتے ہیں، اگر یہ شرارت نہیں کر رہا، مکار نہیں ہے تو۔ کتنے مقامات ایسے ہیں دیوبندی مکتبہ فکر میں جو سب سے زیادہ پیش ہیں ان چیزوں میں۔ ان میں سے ہمیں نہیں گمان کہ کسی ایک نے بھی حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ڈائری چھپی ہے اسے پڑھا۔ مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطوط لکھے ہیں جس سے مرتب کیا ہے ان کے خلیفہ نے، اس میں حضرت نے اس پہ بحث کی ہے، روشنی ڈالی ہے۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط تو رہے سو رہے۔ ہم نے ایک بار تو اپنے حضرت سے پوچھا، کوئی بات اور تھی تو کچھ اور چیزیں پیش کی، کچھ اور چیزیں، تو خود مجھ سے یہ بات فرمائی کہ اس جگہ پر یہ حال تھا میرا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ تم مہدی ہو، بار بار مجھے یقین دہانی کرائی گئی، اور میں چونکہ اس مقام کو جانتا ہی نہیں تھا تو میں اس پہ پریشان رہا۔ پھر میں نے خط لکھا دیوبند میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان کے خط کا جواب اب وہ چھپ بھی گیا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ نے مجھے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح راہ پہ چل رہے ہیں، آپ کی ترقیات جو ہو رہی ہیں اس میں شیطان کا دخل نہیں، مراد حضرت رحمۃ اللہ کی۔ اور یا پھر اس سے زیادہ یہ کہ آپ کے جو شیخ ہیں، جو آپ کی رہنمائی ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے، بس۔ فرمایا پھر کبھی اس کے بعد ان کا خط ملنا تھا اور جیسے آگ پہ پانی پڑ جاتا۔ یہ تو ایسی شہادت ہے، ہم کیسے رد کر سکتے؟ رائے پور میں بھی یہ ہو گیا تھا، بڑے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور صبح بہت پریشان خانقاہ میں ہنستے ہیں، روتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اتنی پریشانی انہیں، اور جو قرب انہیں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ سے حاصل تھا، لوگوں میں ادب احترام تھا، اتنی جلدی کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے حضرت ان سے بھی سارے یہ لوگ فجر کی نماز اشراق پڑھ کے پھر 2-4 گھنٹے آخر تک ذکر بالجہر، مراقبات، اللہ کا ذکر، یہ جاری رہا۔ اس لیے جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا مقام بھی آ جاتا ہے جہاں پہنچ کے اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے آدمی مستغنی ہو جاتا ہے، وہ گمراہی ہے۔ جتنا قرب بڑھ جائے احتیاط کا مقام اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ انعامات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں اور گرفت بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ اللہ کی مرضیات، اللہ کی خوشی کس چیز میں ہے، اس کو حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور دنیا سے قطع تعلق کر کے تنہائی میں چلے جانا، یہ ان عیسائیوں نے خود سے ایجاد کر لی تھی۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے تو حکم نہیں دیا تھا۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ خدا نے اسے برا کہا ہے۔ اللہ کہتا ہے
اگر یہ ایسی بری چیز تھی تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ نہ کریں، یہ نہیں کہا۔ فرمایا فما رعوها حق رعایتها، جتنے آداب، جتنے اس تنہائی کے تقاضے تھے خدا کے قرب کے، یہ اسے پورا نہیں کر سکے، یعنی پورا کرتے تو بہت اچھی بات تھی، یہ اس کی رعایت نہیں کر سکے۔ تنہائی خدا کی یاد کے لیے وہ خود جو اس کا نیگیٹو پہلو ہے نا، اس کو آدمی اگر سنبھال لے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ یا پاگل ہو جائے، مجنون ہو جائے، اسے کہیں سے یہ ذہن میں آ جائے کہ یہ تنہائی جو ہے بس یہ خدا کا حکم ہے میرے لیے، اور پھر اس پہ جو مفاسد مرتب ہوتے ہیں اللہ کی طرف ہر چیز کی نسبت کر دینا، یہ ٹھیک کام تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ سب حضرات ذکر، اذکار، اور یہ جتنی یہ ہے بات بڑی مشکل، لیکن اس مشکل کا نتیجہ کیا ہے؟ کوئی منہ نہیں لگاتا، کوئی آتا ملتا نہیں، نہ صحیح۔ یہ جتنی دین کی تحریکی اور تبلیغی کوششیں ہیں نا، یہ بالعموم اللہ کے ذکر سے فارغ ہو گئے، بالعموم۔ تحریکیں چل رہی ہیں، اسلام کا نفاذ، ریاست مدینہ، پتہ نہیں کیا کیا، اور ان کے قائدین، ان کے ورکرز، ان میں سے 1% بھی اللہ کو یاد کرنے، اللہ کو یاد تو کرنا کیا، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ جو شخص خدا کی بندگی سے خارج ہو کر اسلام اور دین کی بات کرتا ہے نا، یا تو وہ اپنا غصہ ہے جس نے اسے یہ راہ دکھا دی ہے کہ دین کی بات کر کے اپنا غصہ نکالو، اور یا پھر یہ اس کی جنسی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہوتی، اور وہ جنس غصے کی صورت میں تبدیل ہو کے سامنے آتی ہے۔ گھر میں دین کو نافذ کرو، یہ چیز ہو گئی، یہ چیز ہو گئی۔ اے حضرت، آپ میں خود خدا کی بندگی کتنی ہے؟ جو خود مسلمان نہیں ہے وہ اسلام کا جھنڈا اٹھا کے پوری دنیا کو مسلمان کرنا چاہتا ہے۔ یہ حال ہے۔ اور جو تبلیغی ہیں وہ اللہ کی یاد کے وہ جو تزکیے کے طریقے تھے جس پہ چل کر امت کو نفع ہوا، اور انہوں نے جاتے ہوئے تصدیق کی مہر لگائی کہ یہ طریقہ بزرگوں کا ٹھیک ہے، وہ اس سے نکل گئے۔ 3 تسبیحات صبح پڑھنی، 3 شام پڑھنی، کوئی تربیت نہیں ہے، کوئی ذکر اللہ کا جہر سے، سری، خفی، کچھ بھی، مراقبہ کچھ بھی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں، بلکہ ان کو اب ایسے بدبخت پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، والیاذ باللہ۔ عجیب و غریب نظریہ۔ تو اس لیے یہ اللہ کی یاد سے جتنی بھی جماعتیں اور یہ تحریکیں خالی ہیں نا، کوئی نتیجہ اس کا نہیں ہے۔ پچھلے 200-300 سال کی دیکھ لو، یہ خارجی خدا کے ذکر سے فارغ تھے۔ اللہ کو یاد نہیں کرنا، مارنا ہے، قتل کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے۔ بدقسمتی امت کی کہ انہیں حکومت مل گئی، ان خارجیوں نے۔ یہ دوسری تحریک ہر موقع پہ اٹھتی ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے
شکایت کی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے. یہ بات نہیں ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ والعیاذ باللہ کوئی خارجی ہو گئے، یہ نہیں ہے. بات سمجھنے کی ہے. بات یہ ہے کہ اس زمانے میں اس کے رجحانات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے آخری دور سے پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لکھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ ابو ذر کو واپس بلا لیں، یہ جو کچھ یہاں کہہ رہے ہیں اس سے مجھے ڈر ہے کہ کوئی فتنہ نہ پیدا ہو جائے. عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، انہوں نے بلا لیا، پوچھا، فرمایا کہ تم ابو ذر، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافتوں کے خلاف بولتے ہو؟ ان کا نہیں حضرت، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ان کا یہ جملے، انہوں نے کہا میں نے عمومی حالت پہ تبصرہ کیا ہے، یہ جو آپ تک رپورٹ پہنچی ہے یہ ایسے نہیں ہے، ایسے. ان کی تسلی، خاموشی. دانا اور فہیم آدمی تھے، اور تربیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. پھر انہوں نے دوسری بات کہی، انہوں نے کہا ابو ذر یہ آپ اس کے بھی خلاف ہیں کہ کوئی آدمی اپنی ذاتی ملکیت. انہوں نے کہا حضرت میں کہتا ہوں یہ جتنی ملکیتیں ہیں اس کو خرچ ہونا چاہیے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ ابو ذر ٹھیک ہیں لیکن لوگوں کا معیار وہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت لوگ سمجھتے ہیں کہ میں تشدد پسند ہو گیا ہوں، اور اپنی پگڑی اتاری اور کہا دیکھ لیں میں نے بال رکھے ہوئے. اب جس کو یہ بیک گراؤنڈ تاریخ کا نہیں پتا نا تو وہ اس فکرے کو سمجھ ہی نہیں سکتا. اس زمانے میں یہ جو نئے نئے اپنے اوپر اسلام نہ آئے اور باقی ساری دنیا میں نافذ ہو جائے، یہ جو گمراہ لڑکے اٹھے ہوئے تھے نا سب سر منڈاتے تھے. حنفیہ نے اسی لیے بال رکھنے کو ترجیح دی ہے منڈانے سے، اور جو منڈاتے ہیں وہ اس لیے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ تھا، ان کے بال بہت گھنے تھے، وہ کوفہ میں تھے تو سر منڈاتے تھے. فرماتے تھے کہ جب سے میں نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے تو عادی تو راسی میں اپنے سر کا دشمن ہو گیا، انہیں اب بال نہیں رکھتا. جن میں حنفیوں نے وہ روایت ان میں ہے یہ. وگرنہ اس زمانے میں جو خارجی تھے نا متشدد، ان کی یہ علامت بن گئی تھی کہ سر منڈاتے تھے، بال نہیں رکھتے تھے. تو انہوں نے بال دکھا، ان کا حضرت میں نے بال رکھے ہوئے ہیں، یعنی میں اس گروہ سے نہیں ہوں. یہ دوسرا فتنہ ہے، لیکن یہ ہر زمانے میں سر اٹھاتا ہے. اب اور جب اسپین سے مسلمان بے دخل ہوئے ہیں، ان دونوں مواقع پہ غیر مسلم طاقتوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے. اب تو بالکل ظاہر ہے، دوسرے کی تفصیلات پڑھنی ہو کہ اسپین سے مسلمان کیسے نکالے گئے تو برٹانیکا میں ان میں پڑھیں آپ سب بڑی کتابوں میں، تو پتہ چلے گا کہ لوگوں کو جذبات میں مشتعل کر کے اور قتل و غارت گری کروا کے حکومت چھین لی گئی، طاقت ختم کر دی. یہ اب مدینہ منورہ میں ریلوے اسٹیشن کا افتتاح ہوا ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان. تو کئی دوستوں نے سعودیہ سے فون کر کے بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ جو اشعار پڑھے گئے وہ پڑھے جا رہے تھے، میلاد کی باتیں ہو رہی تھیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دن یعنی ولادت کے دن کے متعلق اشعار پڑھے گئے. تو ہم نے کہا پچھلوں کو اٹھاؤ قبروں سے، وہ جو اسے بدعت قرار دے کے قتل کرتے تھے. اے یار
آپ کی بات مان لی، ولیعذ باللہ فرض کر لو ایک لمحے کے لیے یہ مکروہ کام ہو گیا، بدعت ہو، اس کی سزا قتل تھی۔ مدینہ منورہ کا کوئی کوچہ، کوئی گلی خالی نہیں تھی جہاں پر مشائخ کی خانقاہیں نہ ہوں، سب مسمار کر کے تباہ و برباد کر کے ماڈرن مدینہ منورہ بن گئے۔ اب تو جگہ ہی آ گئی ہے مدینہ منورہ میں جنہوں نے پرانے وقت میں کبھی حاضری دی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے باہر یہ اب ساری وہ میدان بن گیا ہے، یہاں پہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی خانقاہ تھی، قادریوں کی خانقاہیں تھیں بہت زیادہ۔ یہ فتنہ ہر دور میں اٹھتا ہے، اس لیے اس کی تردید عام طور پہ کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ جانیں کہ جن جذبات میں آ کر آپ اس مقام کو چند سالوں میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ مقام قوموں نے صدیوں محنت کر کے حاصل کیا ہے۔ یہ راتوں رات کی بات نہیں اور بچوں کا کھیل نہیں ہو سکتا، وہ صدیوں میں حاصل ہوا ہے۔ جس چیز کی وجہ سے اللہ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈالا تھا وہ چیز گھٹ گئی ہے۔ آپ ہندوستان جائیں، ہم تو بارہا گئے اور دیکھتے رہے خاموشی کے ساتھ، ہندو پیسے میں اب بھی زیادہ ہے ہم سے، ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں، ہندو تعلیم میں بھی مسلمانوں سے زیادہ ہے، ہندو پروفیسر، ہندو بچے جو ٹیکنالوجی میں علم میں کہیں زیادہ ہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہیں۔ اس کے باوجود ملک بنا لیا، تقسیم ہو گئی۔ لکھنؤ میں کسی نے کہا خان صاحب آ گئے، خان صاحب، پٹھانوں کا خوف گیا، ابھی بھی دلوں میں گھسا ہوا ہے۔ اچھا خان صاحب، یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں خدا کے دین کا وہ نشان ہے جو دل میں گڑ گیا ہے مسلمانوں کے، وہ دھندلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ وہ واحد چیز ہے جس نے رعب ڈالا ہوا ہے، اب بھی اور پہلے بھی، اب کم ہو گیا۔ تو یہ خارجیت، انہیں اس کے علاوہ سوجے ہی کچھ نہیں، اور اس کا ایک مظہر بھی 2-3 سال پہلے آیا۔ پروفیسر ہے، خط لکھا ہے حکومت کو کہ رات کی تاریکی میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولیعذ باللہ خاک پڑے اس کے منہ میں۔ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے حج کیا اور ہماری زیارت کو نہیں آیا، اس نے ہم سے بے وفائی کی، اور اپنی قبر اطہر کے متعلق بہت بلند کلمات ارشاد فرمائے۔ اس بدبخت نے لکھا حکومت کو کہ رات کی تاریکی میں اس قبر کو کہیں غائب کر دیا جائے، اور جسم مبارک اگر مل جائے تو اسے کہیں دفن کر دیا جائے۔ شرک کا سب سے بڑا اڈا یہی ہے، یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ اس پہ کوئی تعزیر جاری کرتے، بجائے اس کے کہ اسے کوئی سزا ملتی، بس اتنا کہا گیا کہ نہیں ہو سکتا یار، یہ ٹھیک نہیں۔ یہ خارجیت فتنہ ہے ہر زمانے کا۔ جو طالبان خلافت راشدہ کے نمائندے تھے ہمارے دور میں، اور جن کے قبروں سے خوشبو اور خون اور کفن کے قصے گھڑے گئے، اور سب چیزیں وہی جب GHQ نے بلایا
تو جو ان کی مدح اور تعریف میں کتابیں لکھتے تھے وہ لکھ کے دے آئے کہ یہ سب جہاد غلط ہے. جب تک حکومت ڈکلیئر نہ کرے جہاد نہیں ہو سکتا. اے حضرت اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پہلے، اگر وہ حق تھا تو یہ کیا ہو گیا؟ اگر یہ حق ہے تو پہلے کیا کیا؟ اعتراف تو کرے نا کہ پہلے غلط تھا اب صحیح ہے، یا یہ کہ اب غلط ہے پہلے صحیح تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا ولیعذ باللہ، یہ لفظ نہیں کہنے چاہیے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا، اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ کبھی پڑھو. تمہارے بڑے چوٹی اور ٹاپ کے مفتیوں نے جو فتوے دیے ہیں نا، اب اس فتوے کو اون نہیں کرتے کہ ہم نہیں لکھا. پڑھ کے دیکھو ذرا. اے مفتی صاحب، آپ 2 لفظوں میں کہہ دیں یہ فتویٰ اس وقت دیا تھا غلط ہے، ختم ہو گئی بات. یہ کہیے کہ یہ فتویٰ میں اب بھی اس پہ قائم ہوں اور یہ درست ہے. اگر درست کہیں تو عوام میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، اور اگر یہ کہیں کہ غلط ہے تو پھر باقی زندگی کیا ہے؟ یہ وہ تضاد ہے جو ہمارے دور میں لوگوں کو دین سے ہٹاتا ہے. یہ جو عمر ہے نا بچوں کی، ماڈلز چاہتی ہے ایسے لوگ ملیں جنہیں دیکھ کے ہم اپنی زندگی بنائیں، اور وہ ماڈلز نکل گئے، چلے گئے. یہ خارجیت اور یہ تیسرا فتنہ جو اب پچھلی 1-2 صدی سے پروان زیادہ چڑھ رہا ہے، یہ ہے انکار حدیث. حدیث کچھ نہیں، ظنی روایات ہیں، خبر واحد ہے. جس کو یہ بھی خبر واحد کی ڈیفینیشن بھی نہیں نا پتا، وہ اس پہ پوری کتاب لکھنے کو تیار ہے. کسی نے عیادت کے لیے گئے تو وہ بیچارے بہت ہی سادہ تھے، ایسے سادہ کہ فرمایا کہ تم آئے ہو تو یہ کینسر ہوتا کیا ہے؟ عرض کیا کہ وہ جو سرطان پچھلے زمانوں میں اسے کہتے تھے یہ وہی چیز ہے. اچھا اور کیا بتائیں حضرت؟ یہ تو ڈاکٹر بتا سکتے ہیں. تو شکایت کی کسی سے کو آیا تھا، اور دیکھو ویسے تو اتنی تقریریں اور اسے پتہ ہی نہیں کینسر ہے. اب کیا عرض کریں؟ اب کینسر کا کیا بتائیں کیا چیز ہے، کتنی قسمیں ہیں، کتنی دوائیاں ہیں. یہ شوکت خانم والے جانتے ہوں گے، ہمیں کیا معلوم، ڈاکٹرز جانتے ہوں گے. تو جسے خبر واحد اور ظن اور یقین کا بھی نہیں پتا، وہ بھی لگا ہوا ہے حدیث کیسے ہے اور حدیث ایسے اور ایسے. اب یہ فتنہ آہستہ آہستہ کیا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. 1-2 صدی پہلے شروع ہوا تھا. اس سے پہلے لوگ دیندار تھے، لوگوں کے پاس علم تھوڑا تھا مگر عمل بہت زیادہ تھا. عقیدہ جو بھی تھا بڑا پکا تھا، چاہے آپ اسے کفر کا ہی عقیدہ کہہ لیں مگر اڑے ہوئے تھے. رازی سارے علم کلام پہ بحث کے بعد ایک بات کرتے ہیں. رازی کہتے ہیں کہ عقیدہ جتنا بھی ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ کی صفات پہ تنزیہ میں پڑھنا ہو تو یہ پڑھو کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. وہ السمیع البصیر، وہ سنتا بھی ہے دعاؤں کو اور حالات کو دیکھتا بھی. اس جیسی کوئی چیز نہیں. اشارہ ہے نا یہ، وہ کیسا ہے؟ اس جیسا. کیونکہ یہ سب چیزیں امکان میں ہیں اور خدا دائرہ امکان سے بہت بلند و بالا ہے. امکان ممکن ہے، کوئی بھی چیز جو آدمی بناتا ہے اس کی پہلے کوئی نظیر موجود ہوتی ہے، اسے دیکھ کے ہی بناتا ہے.
اور اللہ کے لیے کوئی نظیر کائنات میں نہیں، کوئی اس کی مثل نہیں ہے۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ اللہ اس جیسا ہے۔ یہ جو اس میں اشارہ ہے نا، یہ خود متعین کرے گا، اور اللہ ایسا نہیں ہے۔ تو جس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے وہ یا تو زمانے میں اشارہ کیا جائے گا، اسی لیے کہیں گے کہ یہ 1970 میں چیز ایسی تھی، اب دیکھو کیسی ہو گئی، اور اب ایسی ہے اور 50 سال بعد دیکھنا یہ کیسی ہو جائے گی۔ تو زمانے میں قید ہو گیا نا، اور مادے میں قید ہو گیا۔ یہ لکڑی سے بنا ہوا ہے، یہ شیشے سے ہے، یہ سنگ مرمر سے، فلاں سے، اللہ ان سب چیزوں سے ماورا۔ اس لیے جس کو عقیدے کی بھی خبر نہیں ہے، خبر واحد کہاں آ کے کس عقیدے میں کیا، کوئی بحث کوئی پڑھا ہی نہیں ہے، وہ بھی حدیث کا انکار کرتا ہے بغیر یہ سوچے اور جانے کہ حدیث کا انکار خود قرآن کریم پہ جا پڑے گا، اور حدیث کے انکار سے قرآن کریم کی نفی ہو جائے گی۔ بھئی ایک ہی زبان ہے، وہ کہتی ہے یہ میرا جملہ ہے، یہ اللہ کا جملہ ہے۔ اگر وہ زبان ناقابل اعتبار ٹھہری تو خود اس قرآن کا کیا ثبوت ہے؟ وہ جو سوالات پچھلے چند بیانات میں جن کا تذکرہ آیا ہے، اس میں اس نے یہی اعتراض کیا، اس نے کہا، لکھا یہی کہ تم جو کہتے ہو کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو یہ جو مسجد اقصی ہے یہ تو 300 سال بعد بنی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، معراج کا واقعہ ہوا تھا، تو مسجد اقصی تو تھی ہی نہیں۔ تو یہ خود ڈالا گیا ہے، یہ خدا نے نازل نہیں کیا۔ کہ پاک ہے اللہ کی ذات ہر عیب سے، جو راتوں رات اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ مسجد حرام تو جانتے تھے، مسجد اقصی کیا چیز، کچھ بھی نہیں۔ اور اس پہ وہ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ والی بات، وہ حدیث کا انکار آ گیا نا۔ یہ بات ہم بھول گئے، ذہن میں تھا کہ یہ ریکارڈ کرانا ہے، مگر اس وقت سے اب تک ذہن میں ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کے آنے کی برکت ہے، اچانک ذہن میں آیا کہ یہ بات بھی کہنی تھی۔ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے۔ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، طالب کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ ظاہر ہے اہل تشیع انہیں مسلمان کہتے ہی ہیں۔ یہ بھی ہے روایت کہ بدر میں آئے تھے، تو بدر میں جب آئے تو کافروں نے کہا ان سے کہ بنو ہاشم، ہم جانتے ہیں کہ تمہاری دلی ہمدردیاں جو ہیں نا، اس رشتہ داری اور قرابت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ساتھ ہیں۔ تم ہمارے ساتھ مل کے اپنے ان ہاشمیوں کو نہیں قتل کرو گے، ہمیں پتہ ہے۔ تو اس پہ طالب واپس چلے گئے تھے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا تھا کہ تم میں سے کسی کی تلوار کے سامنے اگر عباس آ جائے نا چچا، تو انہیں کچھ نہیں کہنا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنی جوانی، محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بہت گہرا تھا، تو انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی آدمی سے ایسے ہو جاتا ہے، انسان
کوئی بھی اس کی سرشت میں داخل ہے نافرمانی، کوئی بھی آدمی، ہر آدمی 100% ٹھیک ہو جائے یہ نہیں ہے، سچا ہونا چاہیے، بس ہر آدمی صحیح ہو یہ نہیں ہوتا، لیکن سچا ہونا چاہیے۔ کافر آدمی صحیح نہیں، وہ کہتا ہے خدا ایک نہیں ہے، زیادہ ہے، یہ اس کا نظریہ باطل ہے، لیکن سچا تو ہونا، اقرار تو کرے جب اس سے پوچھا جائے، اقرار نہیں کرے گا تو پھر کیا ہے؟ پھر نفاق ہے، پھر وہ کہیں کا بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس لیے فرما رہے ہیں کہ وہ آپ کے چچا ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار کر لی، لیکن ان پہ ساری زندگی اس کا اثر رہا اس جملے کا۔ کہتے تھے میں اللہ سے مسلسل معافی مانگتا ہوں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی کہتے تھے، وہ کہتے تھے کم من سمت، اور کتنے ہی روزے میں نے رکھے، اور کتنے ہی غلام میں نے آزاد کیے، اور کتنی اللہ کی عبادت اس لیے کی ہے کہ وہ جملہ جو میں نے حدیبیہ میں عرض کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کاش میں نہ کہتا، ہو جاتا ہے۔ تو طالب ان کا تو کچھ زیادہ نہیں پتہ چلتا، اور البتہ یہ باقی تینوں بھائی عقیل، علی اور جعفر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا زاد بھائی ہونے کی ویسے بھی عقیل رضی اللہ عنہ سے بھی محبت تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سے ابو جہل سے کہا اور ان لوگوں سے معراج کا، تو انہوں نے کہا کہ وہ بتاؤ وہاں جو گھر ہے وہ اس میں کھڑکیاں کتنی، دروازے، تو آپ نے فرمایا میری زندگی کے مشکل ترین دنوں میں سے ایک دن تھا، اور میں نے دیکھا کہ وہ جو اللہ کے فرشتے تھے انہوں نے بیت المقدس میں جو کچھ بھی تھا اسے اٹھایا اور عقیل کے گھر کے اوپر لا کر فضا میں معلق کر دیا، تو میں دیکھتا رہا، پھر گن کے انہیں بتاتا رہا کہ یہ چیزیں، یہ چیز ہو جاتی ہے۔ بلڈنگ کی روح ہوتی ہے، کبھی مر جاتی ہے، آدمی زندہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے اور اس کے لیے موت کا حکم آ جاتا ہے، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ٹائم میں ٹریول کرا دیتے ہیں، اسپیس میں اللہ تعالیٰ